بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالی غنی ہے اور ہم سب فقیر، اس کے دربار میں ہم سب مانگنے والے اور وہ عطا کرنے والا۔ ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں دعا کرتا ہے، التجائیں کرتا ہے، اپنی آرزوئیں، امنگیں، مرادیں، منتیں پیش کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو ویسا جواب نہیں ملتا بعض اوقات جیسے وہ مانگ رہا ہوتا ہے یا چاہ رہا ہوتا ہے۔ کیسے انسان کو اپنی التجائیں، اپنی آرزوئیں، اپنی امنگیں اللہ کے سامنے پیش کرنی چاہیے؟ کیسے اسے اس مالک کے دربار میں پیش ہونا چاہیے؟ کس طرح اسے اپنی دعائیں اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے؟ آج یہی میرا موضوع ہے۔ دعا کیسے کی جائے؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج یہی آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، جب کسی کے دربار میں، جب دنیا کے بھی کسی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوں تو کچھ آداب ہوا کرتے ہیں اس حاضری کے، کچھ طریقہ اور سلیقہ ہوا کرتا ہے بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کا۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، پھر اس کے دربار میں پیش ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب کہ وہی اصل صفات کے لائق ذات ہے، جو اچھے نام ہیں، جو اچھی صفات ہیں، ان کے ساتھ اسے پکارا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ہمیں یہ ترغیب دیتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو، اس سے دعا کرو انہی ناموں کے ساتھ۔ پھر دعا کرتے وقت دعا میں اخلاص ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہی سے خالص مانگا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ مومن میں آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سے مانگو خالص اسی کے لیے دین رکھتے ہوئے۔ حدیث میں بھی اس مفہوم میں حدیث بھی موجود ہے، مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ہر شے چاہے بڑی ہے چاہے چھوٹی، اللہ ہی سے مانگو، چاہے وہ تمہارے جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو۔ پھر دعا میں ایک ادب یہ ہے کہ عجز و انکساری ہو، اپنا چھوٹا پن اور اللہ کا بڑا پن، اس کا اقرار ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعراف آیت نمبر 55 میں اور پھر آیت نمبر 56 میں بھی 55 56 میں اللہ تعالیٰ خود یہ ترغیب دیتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی و انکساری سے اور چپکے چپکے۔ اور اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وادعوہ خوفا وطمعا، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اس کی عظمت سے اور طمع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے کہ وہی تمہاری آرزویں پوری کرے گا۔ اور پھر خوف و امید کا یہی تصور اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 میں بھی ذکر کیا، وَيَدْعُونَنَا
ایمان والے جو ہوں وہ دعا کرتے ہیں ہم سے، وہ مانگتے ہیں اللہ سے رغبا و رہبا، پوری رغبت رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ پھر ایک پہلو ادب کا، دعا کے آداب کا، یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالی ہی اس دعا کو سننے اور پورا کرنے والا ہے، وہی اس پہ قدرت رکھتا ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو اس طرح کہ وَأَنْتُمْ مُؤْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ تمہیں یقین ہو کہ یہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ پھر دیکھیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کرنا چاہیے ہمیں، یہ بھی سنت رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا دیا۔ جامع ترمذی میں، سنن ابو داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بڑا شرم والا، حیا والا، کریم ہے، اسے شرم آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ ہاتھ اٹھا کے فریاد کیجئے اللہ کے دربار میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو 3 بار دعا فرماتے، بار بار پکاریے اپنے رب کو، بار بار دستک دیجئے اس کے در پہ، وہ دروازہ یقیناً کھلے گا۔ آپ دستک دے کے تو دیکھیں۔ یہ تو تھے آداب، چند آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے، مکمل تو اس نشست میں ممکن نہیں، چند آداب رکھے۔ پھر بھی ان آداب کے باوجود بعض اوقات دعا قبول نہیں ہو پاتی، تو کچھ دعا کی قبولیت کی شرائط بھی ہیں، کچھ خاص شرائط آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ پہلی شرط حرام سے پرہیز۔ اگر انسان رب کو پکارتا بھی رہے اور ساتھ میں حرام کاموں میں پڑا بھی رہے تو پھر دعا قبول نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم میں بھی، جامع ترمذی میں بھی، مسند احمد بن حنبل میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، بال گرد سے اٹے ہوتے ہیں، چہرہ غبار آلود ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اور جس غذا سے اس کی پرورش ہو وہ حرام، تو کیسے حرام کی آمیزش کے ساتھ دعا قبول ہو جائے۔ پھر ایک اور شے جو دعا کی قبولیت کی شرط ہے، جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، پہلے تو میں نے عرض کیا جو رکاوٹ بنتی ہے چیز، اب یہ کہ جو دعا کی قبولیت کی راہ ہموار کرتی ہے چیز، وہ ہیں ہمارے نیک اعمال۔ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیجئے، وسیلہ پیش کیجئے اللہ کے حضور۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ 3 لوگ جو محنت کے لیے نکلے تھے، بارش ہوئی، ایک غار میں پناہ لی، غار کا منہ ایک پتھر سے بند ہو گیا، تینوں نے باری باری اپنے نیک کاموں کا واسطہ اللہ کو دیا اور اللہ نے وہ پتھر غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر دعا کی قبولیت اس طرح بھی ہے کہ آپ پاکی کی حالت میں خود کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا دعا کا ارادہ ہو تو اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور پھر اپنی دعا پیش کرو۔ جامع ترمذی میں یہ طریقہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا میں کسی حرام کام کے لیے، کسی گناہ کے کام کے لیے اور قطع رحمی، اپنوں سے تعلق توڑنے کی دعا شامل نہ ہو۔ صحیح مسلم میں یہ رہنمائی بھی آپ کو ملے گی۔
پھر دعا کی قبولیت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اس کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جلدی نہ کی جائے کہ میں دعا کرتا ہوں اور پوری نہیں ہوتی۔ اللہ نے یقیناً کسی اچھے وقت کے لیے اس دعا کی قبولیت کو مؤخر کیا ہے، جلدی نہ کیجیے، پھر شرائط نہ لگائیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی موجود کہ دعا کرتے وقت یہ الفاظ نہ کہے جائیں اگر اللہ چاہے گا تو کر دے گا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی تو دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر بات کر گزرے، جب وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ پھر دعا کو مخصوص اور محدود نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ امام صرف اپنے لیے دعا کرے اور مقتدیوں کے لیے دعا نہ کرے۔ جامع ترمذی میں یہ ہدایت بھی موجود اور صحیح بخاری میں یہ روایت بھی موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، ایک آدمی، ایک دیہاتی دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم کر، اور ایمان والوں پر رحم کر، اور ان کے سوا کسی اور پر رحم نہ کرنا۔ اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس نے کسی اور کے لیے رحمت نہ مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ کی کشادہ رحمت کو تنگ کر دیا۔ پھر دیکھیے دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ کہ اس میں بد دعا نہ شامل ہو، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کیجیے۔ کیا معلوم کب قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ اس روایت کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی، اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا کی قبولیت کی ایک شرط جامع ترمذی میں یوں بھی موجود کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ، جو کوئی چاہتا ہے، جو کوئی خوش ہوتا ہے اس بات سے، ان یستجیب اللہ لہ، یہ کہ اللہ قبول کرے اس کی دعائیں، عند الشدائد، اس کی سختی کے حالات میں، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاء، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے دعائیں کیا کرے، پھر رخائی، اپنی خوشحالی کے دور میں بھی، اپنے اچھے وقت میں بھی اللہ کو یاد کیجئے، یقیناً وہ آپ کے سخت وقت میں آپ کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے کہ ہم اسی سے ہمہ وقت مانگتے رہیں، اپنی مرادیں اس کے سامنے پیش کرتے رہیں، کیونکہ یقیناً نہ اس جیسی کوئی ذات ہے، نہ اس جیسی کسی میں صفات ہیں، نہ اس جیسا کوئی عبادت کے لائق ہے۔ تو پھر میری منتیں، میری مرادیں، میری آرزوئیں، میری تمنائیں اور آپ سب کی بھی تمنائیں، آرزوئیں اور دعائیں اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔